بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے ہم سب کو انسان کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، پہلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد بچپن کا دور ہوتا ہے، پھر نوجوانی کا ہوتا ہے، پھر جوانی کا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور ایک دن ہم اور آپ مر جاتے ہیں۔ تقریباً کوئی 60 سال جی کر کے گیا ہے، کسی کی عمر دنیا میں 50 سال کی رہی ہے، کوئی 80 سال جی گیا ہے۔ تو ہر آدمی کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، مختلف عمریں ہوتی ہیں، اور ان 80 سالوں میں، ان 60 سالوں میں، 40 سالوں میں انسان غلطیاں ضرور کرتا ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی پرہیزگار ہو، کتنی بھی بڑی داڑھی والا ہو، کتنی بھی اچھی پوشاک والا ہو، لیکن غلطی اس سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے، یہ شامل ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، غلطی کا صدور انسان سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان تو نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی یا میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون، آدم کے بیٹے جتنے بھی ہیں وہ سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے قدم بہک جاتے ہیں، کہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں، خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بالکل آتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے، کوئی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو اللہ کے سامنے جھک جائے، غلطی ایک غلطی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر اڑا رہے، جمع رہے اور اللہ کے سامنے توبہ نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے اور ایک طرف شیطان ابلیس کو دیکھیے، دو نمونے آپ کے سامنے ہیں، غلطی دونوں کر رہے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ ابلیس کی غلطی کیا ہے؟ ابلیس یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا، آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ
شیطان جو تھا یہ فرشتہ نہیں بلکہ جنات تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ بھی اس حکم کے اندر شامل تھا۔ اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، کیا کہا، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، آئے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ غلطی کی اور اپنی غلطی پر آڑا رہا، جمع رہا، اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھکار دیا، مردود ہو گیا۔ آج بھی ہم اور آپ جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آخر میں ضرور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھکارا ہوا، مردود، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، دھکار دیا۔ اور وہیں آدم علیہ السلام غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے لا تقرب هذه الشجرة، آئے آدم، آئے حوا، دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن شیطان آیا، اس نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف اپنے دل میں دشمنی بٹھا لی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، حوا کے پاس آیا اور ان دونوں سے کہتا ہے اے آدم اے حوا، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے، اس کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں اللہ نے کہا، ہم نے مان لیا، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان حضرت آدم اور حوا کو کیسے بہکاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کہتا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، آئے آدم آئے حوا، تمہیں تو ابھی بنایا گیا ہے، کچھ دن ہوئے تم جنت کے اندر آئے ہو، میں تو کب سے رہتا ہوں اور میرا جنت کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، میں جو جنت کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، مجھے جو جنت کے بارے میں علم ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا جانتے ہو جنت کے بارے میں اور تمہیں کیا معلوم ہے اس درخت کے بارے میں؟ وہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے ان تکون، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لوگے، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے۔ بہکا کیسے رہا ہے؟ یہ کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے نہیں بنے جنت میں تو رہو گے، کبھی تم کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، بس پھر کیا تھا؟ حضرت آدم حوا دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس نے شیشے میں اتار لیا اور ان دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ فبدت لهما سوآتهما، اور جیسے ہی ان لوگوں نے درخت کا پھل کھایا، اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جنتی لباس ان کے جسموں پر تھا وہ لباس اتر گیا۔ یہ بیچارے جنت کے درخت کے جو پتے تھے اس کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی، لباس اتر گیا۔ معلوم یہ چلا کہ گناہ آپ کرتے ہیں اس کا عذاب آپ کو آخرت میں تو ملے گا، قیامت کے دن تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اثر پڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی آپ کے مال میں اثر پڑتا ہے، آپ کی اولاد میں اثر پڑتا ہے، آپ کی زندگی میں اثر پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ رسوا ہوں گے، اور پھر جیسے ہی ننگے ہوئے اپنے فوراً پتوں کو لگایا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔ معلوم یہ چلا کہ ننگا رہنا، برہنہ رہنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن نہ جانے آج کیا معاملہ ہے، آدم کی اولاد ننگا رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مغربی تہذیب کے اندر، یورپین کلچر کے اندر ننگا رہنا وہاں فخر کی بات ہے۔ یاد رکھیے برہنہ رہنا اور ننگائی کو فروغ دینا اور فحاشی کو فروغ دینا یہ آدمیت کے خلاف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں چلیے، گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا، اب حضرت آدم کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا میں نے گناہ تو کر دیا ہے، میں نے غلطی تو کر دی ہے، ایسا کرو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، گلاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ سے گناہ ہو جائے اور آپ کے دل میں احساس پیدا ہو تو یاد رکھیے آپ کا ایمان ابھی زندہ ہے، آپ کا ایمان
ابھی زندہ ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہم اور آپ۔ گناہ کر رہے ہیں لیکن اس کو گناہ تصور نہیں کیا جا رہا، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے محلوں میں نکل جائیں، ہمارے نوجوانوں کے حال دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہماری خواتین کے حال دیکھ لیں، ہمارے بازار میں چلے جائیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہمارے سلوک دیکھ لیں، گناہ پر گناہ، نیچے سے ایک اوپر تک ہم اور آپ گناہ کی شکار ہے، لیکن گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، حدیثیں پڑھی جائیں، اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اتنے زیادہ گنہگار ہو گئے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج میں فلاں کام کر کے آیا ہوں، کل میں یہاں گیا تو میں نے یہ کام کیا ہے، ارے میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو سٹا لگاتا ہوں، میں جھوٹ کھیلتا ہوں۔ ہم اور آپ فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر کسی کی معافی ہے الا المجاہرین، لیکن گناہ کرنے والوں کی اور گناہ کر کے دکھانے والوں کی اور اس کا اظہار کرنے والوں کی قیامت کے دن معافی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی کہ شرک کبھی معاف نہیں ہے اگر توبہ کی بغیر مرے۔ جی ہاں، گناہ کر کے دکھانا اور گناہ کا اعلان کرنا اگر اس کی توبہ کی بغیر مرے تو اللہ تعالیٰ تبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ احساس پیدا ہوا حضرت آدم کے اندر ہوا کہ اندر غلطی تو ہو گئی، اب اللہ کو منایا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لنكونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ اب تو ہی بتا ہم کیا کریں؟ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرتا تو ہم کہاں معافی طلب کریں؟ اے اللہ اگر تو بھی رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حضرت آدم سے سیکھو، لوگوں اپنے روٹے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، یہ حضرت آدم کی دعا سے سیکھو، منایا کیسے جاتا ہے۔ اے میرے رب اگر تجھ سے نہیں مانگے تو کہاں مانگے، اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور یاد رکھیے جو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ جو دعا تھی یہ بھی ہم ہی نے آدم کو سکھائی تھی۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے بعد وہ توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ کرتا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ دنیا کا بہت بڑا بدنصیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ تو گناہ ہوتے ہیں، ہر آدمی گنہگار ہے، لیکن گناہ کے بعد اس کو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے آپ کے سامنے 3-4 باتیں میں ایسی رکھتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ عمل کر لیں تو ہمارے اور آپ کے گناہ اس سے مٹ جائیں گے۔ ہم اور آپ گنہگار ہیں، گناہوں کو مٹانے کے راستے کیا ہیں؟ گناہوں کو کیسے مٹایا جائے؟ پہلی چیز گناہوں کو مٹانے کے لیے آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ آپ وضو کریں اور وضو کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگایا، پانی منگا کر وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے منہ میں پانی ڈالا، اپنی ناک میں پانی چڑھایا، اپنے چہرے کو دھویا، اپنی کونیوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پیروں کو اچھے طریقے سے دھویا، اور پھر فرمایا اے لوگوں یہ وہ وضو ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے کر کے بتایا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا جو ہمارے وضو کی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کو مٹانا ہے، وضو کریں اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ لیکن ہم اور آپ تو مسجد میں تب آتے ہیں
بالکل ہمیں یہ معلوم ہو کہ 7:30 پہ جماعت ہے تو 7:29 میں ہمارا گھر سے چلیں گے اور اتنا مارجن لے کے چلتے کہ 1 منٹ میں مسجد پہنچ جائے. اور کچھ لوگ تو اتنا مارجن لے کے چلتے کہ بس 2 رکعت مل جائے کافی ہے، بعد میں 2 جلدی جلدی پڑھ لیں. بتائیے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے اور آپ فکر نہیں کرتے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ کے نبی جنت کے اندر حضرت جبرائیل کے ساتھ، اللہ کے نبی کے کانوں میں قدموں کی آہٹ لگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ اللہ کے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی ہے. کون ہے؟ کالے کلوٹے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دھڑیلے بال ہیں. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے. اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ کہ اللہ کے نبی بس میں بہت زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں، میں آپ جتنا عمل کرتا ہوں اس کے مقابلے میرا عمل تو کچھ نہیں ہے. بس ہاں میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں اپنے گناہوں کو مٹانا ہے، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے. اور گناہوں کو مٹانے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اچھے طریقے سے اسباب الوضوء علی البکار ہے، اچھے طریقے سے وہاں وضو کرے جہاں پر گناہ پسند کر رہا ہے. سردیوں کے دن ہے لیکن ٹھنڈا پانی ہے اور بہت ٹھنڈا ہے، ہمیں آپ کو بڑا ڈر ہے، ہم آپ 2 منٹ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اس میں ہاتھ لگائے یا نہ لگائے، بہت ٹھنڈا نہ ہو کہیں ہم بیمار نہ ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اسباب الوضوء علی المکارہ، جو ناپسندیدہ جگہوں پر ناپسندیدہ وقت میں بھی جو وضو کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے گرم نہیں ہے تو لیکن وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے کیونکہ اس کو مسجد کے اندر جانا ہے. ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب تو یہ مسئلہ نکالے کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز نہیں. اگر گرم پانی نہیں ہے تو آپ کو ٹھنڈے سے ہی کرنا ہے. اور وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک آدمی نے نماز پڑھ لی ہے اور ہم کو اس انتظار میں ہے کہ دوسری نماز کب آئے گی. مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، ابھی فکر کر رہا ہے کہ عشاء کا وقت اب ہوگا، مجھے اپنا کام نپٹانا ہے، عشاء کی پہلی صف میں حاضر ہونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے. گناہوں کو مٹانا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے. گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے نمازوں کا اہتمام کریے. جو 5 وقت کی نماز ہے یہ نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کا خاص اہتمام کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے، ندی بہ رہی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس کو غسل لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، اس کے جسم پر فلا یبقى شیء، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی مثال ہے نمازوں کی، یہی مثال ہے نمازوں کی. اگر کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بالکل نہیں ہوتے ہیں اور گناہوں سے ثواب ہوتا ہے جیسے ایک آدمی دن میں 5 وقت پڑھنے کی ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج لوگوں کو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے. تو آدمی اگر اپنے گناہ کو مٹانا چاہتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. لیکن مجھے بتائیں ہم نے اور آپ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ چلیے 5 نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کتنے زیادہ بغیرت تو ایسے جو جمعے کے دن بھی نہیں آتے ہیں. ہاں بہت سے لوگ ایسے جو جمعے کے دن بھی نہیں آتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے جو جمعے میں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب جماعت کے اندر 1 منٹ اور 2 منٹ رہ جائیں گے تب اپنے گھر سے نکلیں گے، 5 منٹ رہ جائیں تب اپنے گھر سے نکلیں گے. یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں جمعے کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو حاضر کر دوں اور جو جمعے کے خطبے کے وقت مجھے گھر میں ملے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. نمازوں کی پابندی کریے. اور یہ نماز میں اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم عبادت یہی نماز ہے. لیکن آج ہم نے اس کو سب سے غیر اہم بنا دیا ہے. جتنی امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت کو ہم نے اور آپ نے ختم کر دیا ہے.
اللہ کے نبی نے اتنا زور دیا ہے اس نماز پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين, تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو, اور 11 سال کے ہو جائے نہ پڑھے تو ان کو مارو اور مار کر کے مسجد میں لے کر کے جاؤ. اتنی اہم عبادت ہے نماز. نماز اتنی اہم عبادت ہے. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج کافر ہو گیا. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں, اور زیادہ تر آبادی نماز پڑھتی نہیں, علماء بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اس کفر کو کفر عملی مان کر کے کفر اعتقادی نہیں مانا جاتا ہے. لیکن در حقیقت آپ جائیں اور جب فتاوی دیکھیں تو اس کفر کو کفر اعتقادی مانا جاتا ہے. یعنی آپ نے نماز چھوڑ دیا آپ اسلام سے خارج ہو گئے. اور علماء سعودیہ کے فتوے تو یہ ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے, اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر کو چاہیے طلاق دے دے. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, شوہر نماز نہیں پڑھتا, بیوی کو چاہیے خلا لے لے. ایسے شخص سے رشتہ داری ختم کر دے, اس کے گھر پہ آنا جانا بند کر دے. اتنا اہم مسئلہ نماز کا ہے, اور ہم نے اور آپ نے اس کو سب سے ہلکا لیا ہے, سب سے آرام سے لیا ہے. نماز کی مسئلہ نہ جانے کیا معاملہ کا صحابہ تھا, وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ دیتے, ان کی حرکتیں نہیں بدلتی تھی. آج کل علماء سب سے زیادہ پریشان کس میں ہے؟ قضا کے مسئلوں میں نماز کیسے قضا ہو, اس کی حدیثیں نہیں ملتی ہے. کسی صحابی سے بہت زیادہ ثبوت نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی نمازیں نہیں چھوٹتی, وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. وہ گھڑی کا ٹائم نہیں تھا, وہ موبائل کا وقت نہیں تھا کہ الارم بج جائے, لیکن ان کی نمازیں اول صف میں اول تکبیر میں کھڑے ہوتے تھے. تو میرے پیارے ساتھیوں نمازوں کا اہتمام کریں گے, گناہوں کو مٹا دیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. گناہوں کو ختم کرنے والی چوتھی چیز, دینی مجلسوں میں بیٹھا کرو جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہو, جہاں اللہ کی نبی کی بات بتائی جا رہی ہو, ان مجلسوں میں بیٹھا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون, اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اپنے پروں سے اس مجلس کو کور کر لیتے ہیں, اور وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ذکر ختم نہیں ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا ہے؟ آئے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو پایا, وہ تیری عبادت کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرا نام لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا تو میرا اتنا زیادہ ذکر کر رہے ہیں, میرا اتنا زیادہ نام لے رہے ہیں؟ کہا اللہ تیرے بندوں نے ابھی تک تجھے نہیں دیکھا ہے. کہا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ کہا اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیرا اور زیادہ ذکر کریں گے, تیرا اور زیادہ نام لیں گے, تیری تسبیح اور تحلیل اور زیادہ کریں گے. آئے فرشتوں میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ آئے اللہ وہ تجھے جنت مانگتے ہیں. آئے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ نہیں ابھی تو انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے. اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ آئے اللہ وہ اور زیادہ تیرا ذکر کرنے لگیں گے, اور زیادہ تیری تعریف بیان کرنے لگیں گے. آئے میرے فرشتوں وہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں, وہ کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ آئے اللہ وہ تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ نہیں, اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ کہا اللہ وہ جہنم سے اور دور ہو جائیں گے اور جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے آئے فرشتوں گواہ رہنا, میں اپنے ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, میں ان بندوں اور بندیوں کے سارے غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہوں. دینی مجلس میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بخش دیتا ہے. آج ہم اور آپ کتنا زیادہ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں, ہم اور آپ کتنا زیادہ دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, ہمارا فون اٹھ کے جاتے ہیں کون اس کو 5 منٹ دے گا, کون اس کو 10 منٹ دے گا. بتائیں ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ہمیں تو عادت یہ لگ گئی ہے کہ 2-3 منٹ کی قرآن حدیث کی بات نہیں سنا ہے, بس 2-2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے, 1.5 گھنٹے کے جلسے ہو جائے, اور تھوڑا مزہ آ جائے, اس کے خلاف ہو جائے, اس کے موافق ہو جائے, بس تھوڑا دل میں درد ہو جائے, باڈی میں ہلچل ہو جائے, ہم آپ اس کے شوقین ہو گئے تو قرآن حدیث سننے کا عادی نہیں.
اور یہ حالات ہیں آج اس دعوت کی جماعت کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں. یہ علم سے کوسوں دور ہے. ان سے باتیں آپ بہت کروائیں. ابھی محلے میں بیٹھ جائے تو 2 گھنٹے ان کے چلے جائیں گے. اس کی شادی ہوئی ہے, اس نے اتنا دہیج دیا ہے, ارے اس کی بہت خراب شادی ہوئی, اس نے بڑی اچھی شادی کی ہے, اس میں 2 گھنٹے چلے جائیں گے. لیکن کوئی 10 منٹ کے اندر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, حدیث پڑھنے کو تیار نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. آخری بات دیکھیے, اگر اپنے گناہوں کو مٹانا ہے تو اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کیجیے. ہم اور آپ چیختے چلاتے زیادہ ہیں, ہم اور آپ بکا زیادہ کرتے ہیں. نہیں, اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کریں. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کالی کر اٹھی ہے, کہا اللہ کے نبی مجھے مڑکی کا دورہ آتا ہے, اور جب مجھے مڑکی کا دورہ آتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں, میں ننگی ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں گا, لیکن اگر تم اس پر صبر کر لو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اس کے سامنے 2 راستے رکھ دیے, آپ تو صبر کرو جنت ہے, اور دعا چاہیے تو میں دعا بھی کر دوں گا, تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی. اس عورت نے سوچا, صحابہ بھی ایسے ہوتے تھے دنیا کے مقابلے, اگر ترجیح دیتے تھے تو جنت کو. مڑکی کی بیماری کتنی خطرناک, اور جانتے اگر اللہ کے نبی دعا کریں گے میں صحیح ہو جاؤں گی, لیکن ایک راستہ جنت کا ہے. دنیا کی مصیبت صحیح ٹھیک ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے, میں آپ میرے لیے دعا نہ کریں, میں بس آپ سے جنت چاہیے. لیکن ہاں ایک چیز اور ہے, اللہ کے نبی میں مسلمان عورت ہوں, میں باپردہ عورت ہوں, مجھے جب مڑکی کے دعائیں آتے ہیں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں. آپ میرے لیے ایسی دعا کر دیں کہ میں برہنہ نہ ہوں, میں ننگی نہ ہوں, میرے کپڑے نہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ دعا کر دی. تو ایسی عورت کی جنت ہے. معلوم یہ چلا جو گناہوں پر صبر, جو مصیبتوں پر صبر کر لے, مشکلوں پر صبر کر لے, آفتوں پر صبر کر لے, اس کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مقام دیتا ہے. تو ہر انسان خطا کار ہے, اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے. تو یہ گناہ اور اس کو ختم کرنے کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے زیادہ سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو ایمان پر, اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.